حکم حضرات نوٹ فرمائیں، مساہم نمبر 57 حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم. ملے بیٹی پیمبر کی سعادت اس کو کہتے ہیں، ملے بیٹی پیمبر کی سعادت اس کو کہتے ہیں، کلام اللہ گواہی دے شہادت اس کو کہتے ہیں. اساتین علم و فضل، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت عثمان سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. مکرم سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نام ہے جس کا ہر لفظ تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے. آپ عشرہ مبشرہ میں شامل عظیم صحابہ میں سے ایک ہیں. آپ کا ایمان، آپ کی قربانی اور آپ کی وفاداری ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے. آپ کی سیرت، آپ کا ایمان اور آپ کی قربانیاں ایک ایسی روشنی ہے جو ہر مسلمان کے دل کو گرمی، عزم اور ہمت عطا کرتی ہے. آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو امیہ سے تھا. آپ کا سلسلہ نسب عثمان ابن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے. آپ پانچویں پشت میں خاندان نبوت سے جا ملتے ہیں. آپ کا شمار عرب کے معزز اور دولت مند تاجروں میں ہوتا تھا. اسلام قبول کرنے میں آپ السابقون الاولون میں شامل تھے. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور اپنی مال و دولت کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد سن 24 ہجری میں آپ خلیفہ منتخب ہوئے. آپ کی خلافت کا دور فتوحات کا دور تھا. آپ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست میں بے پناہ وسعت ہوئی. آپ نے افریقہ، ایران اور آرمینیا جیسے علاقوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا. آپ کی شجاعت، حکمت اور تدبر نے مسلمانوں کو ایک مستحکم ریاست کی بنیاد فراہم کی. آپ کا قرآن سے عشق اور اس کی خدمت سے بے پناہ لگن ایک ایسا باب ہے جو ہمیشہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. آپ نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کروا کر امت کو ایک ہی لغت پر متفق کر دیا. اس عمل سے نہ صرف قرآن کی حفاظت ہوئی بلکہ امت میں اتحاد اور یکجہتی کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی. آپ کی سخاوت اور قربانی اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. آپ کی سخاوت کا کوئی جواب نہیں. آپ کی دولت دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی کیونکہ وہ اللہ کے لیے خرچ کی گئی. آپ کے درہم و دینار امت کے کام آئے. آپ کا مال غریبوں کا سہارا بنا اور آپ کی سخاوت نے دین اسلام کو مضبوط کیا. جب غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر کی تیاری کے لیے مال کی ضرورت تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرے، تو آپ بار بار اٹھے اور اپنے مال سے لشکر کے لیے سامان مہیا کیا. آپ نے 300 اونٹ، ہزاروں درہم اور بے شمار سونا پیش کیا. یہ آپ کی وہ سخاوت اور قربانی تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے یہ الفاظ نکلوائے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے ان پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. عثمان، اللہ نے تم سے راضی ہونے کا وعدہ کر لیا ہے. اصحاب علم و فضل، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ عثمان کس کو کہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ جو بیر روما کو خرید کر وقف کر دے اسے عثمان کہتے ہیں. جو مسجد نبوی کی توسیع کرے اسے عثمان کہتے ہیں. جو حضور کے در دولت پر 2 مرتبہ دورہ بن کرے اسے عثمان کہتے ہیں. فرشتے جس سے حیا کرے اسے عثمان کہتے ہیں. فرشتے جس کے جنازے پر روئے اسے عثمان کہتے ہیں. جو کمالات نبوی کا آئینہ بنے اسے عثمان کہتے ہیں. جو حاضی یدی وحادی ید عثمان کا مصداق بنے اسے عثمان کہتے ہیں. جو کانا رسول اللہ کہلائے اسے عثمان کہتے ہیں. جو احیینی سعیدن و امتنی شہیدن کی تمنا کرے اسے عثمان کہتے ہیں. سامعین بزم، عثمان کی شان بڑی نرالی ہے. ادھر عثمان دعا مانگتے ہیں اللہم احیینی سعیدن و امتنی شہیدا، ادھر بارگاہ رب میں عاشقانہ آرزو تمغہ قبولے سے سرفراز ہوتی ہے.
چنانچہ عثمان کو زندگی وہ دی جو سعادت والی ہے، موت وہ دی جو شہادت والی ہے۔ عثمان کی سعادت کو دیکھنا تو زبان نبوت کو سنیے، کبھی جنت کے پروانے عطا ہوتے ہیں، کبھی خلافت کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، تو کبھی شہادت کی بشارت دی جاتی ہے۔ عثمان کی سعادت کو دیکھنا ہو تو علی شیر خدا کی محفل میں آئیے۔ میرے رب کو پتا تھا کہ ایک قوم اٹھے گی جو علی کی عقیدت کا نعرہ لگا کر عثمان کو چھوڑنے کی بات کرے گی۔ خدا نے علی کی زبان حق ترجمان سے کہلوایا، من تبرع من دین عثمان فقد تبرع من الایمان۔ اور اگر عثمان کی شہادت کو دیکھنا ہو تو وہ بھی بڑی نرالی ہے۔ خدا نے عثمان کو مدینہ کے مبارک سرزمین پر روزے کی مبارک حالت میں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت دی ہے۔ میرے دوستو، صحابہ میں اور بھی شہداء ہیں، لیکن کسی کی شہادت پر بدر گواہی دیتا ہے، کسی کی شہادت پر پیغمبر کا مصلی اور نبی کی مسجد گواہی دیتی ہے، لیکن عثمان کی شہادت پر خدا کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ ایک طرف شہادت صحابہ پر مخلوق کی گواہی ہے تو دوسری طرف شہادت عثمان پر خالق کی صفت کلام کی گواہی ہے۔ یاران بزم، اب میں آخر میں حضرت عثمان کے دو قابل تقلید وصف پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ مکرم سامعین، اللہ نے ہمیں جوانی کی نعمت بھی دی ہے اور علم کی دولت بھی۔ دونوں کی حفاظت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ جوانی کی حفاظت حیا سے ہوتی ہے اور علم کی حفاظت ادب سے۔ تو آئیے، تمہیں عثمان کے در پہ حیا بھی بے مثال ملے گی اور ادب بھی بے مثال ملے گا۔ چنانچہ عثمان کی حیا کو زبان نبوت خود بیان کرتی ہے، والذی نفسی بیدہ ان الملائکۃ لتستحیی من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرشتے عثمان سے ایسے حیا کرتے ہیں جیسے کہ وہ خدا اور رسول سے کرتے ہیں۔ اور اگر عثمان کا ادب دیکھنا ہو تو حدیبیہ کے موقع پر کعبۃ اللہ کے صحن میں آئیے، بیت اللہ سامنے ہے، ہزاروں سجدے جبین نیاز میں مچل رہے ہوتے ہیں کہ عثمان کو طواف کی پیشکش ہوتی ہے، لیکن عثمان فرماتے ہیں کہ میرا نبی جب تک طواف نہ کر لے عثمان ہرگز طواف نہیں کر سکتا۔ سامعین باتمکین، حضرت عثمان کی زندگی ہمارے لیے سخاوت، صبر اور تقوی کا بہترین نمونہ ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم حضرت عثمان کی زندگی کے اصولوں کو اپنائیں، ان کی سخاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان کے صبر کو اپنی راہ کا چراغ بنائیں، ان کے کردار کو اپنی منزل کا نشان بنائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے گا اور یہی وہ روشنی ہے جو ہماری دنیا و آخرت کو منور کرے گی۔ اللہ ہمیں حضرت عثمان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی قدردانی کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مساہم نمبر 7، حکم حضرات نوٹ فرما لیں۔ مساہم نمبر 7۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ حکم صاحبان اور دیگر سامعین، آج کے اس پررونق بزم میں جس موضوع کے تحت لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے احساس گناہ کامیابی کی ضمانت۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو عظیم چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ نفس لوامہ یہ انتہائی غیر معمولی چیز ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نفس لوامہ کیا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسے نفس عطا کیا۔ انسان کا نفس مختلف قسم کے کیفیتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو غلطی کرنے پر ملامت بھی کرتا ہے، انسان کو کچوکا لگاتا ہے، انسان کو چوکن نہ کرتا ہے کہ اس نے کتنا غلط کام کیا ہے۔ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، انسان کو اپنے اندر مجرم ہونے کا احساس دلانے والا نفس، انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دینے والا نفس، یہی نفس نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو ذرا سا بدل کر کہیں کہ اس نفس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ نفس
انسان کے دل کے اندر احساس گناہ کو زندہ رکھتا ہے. اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جو احساس گناہ ہے جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے, ہماری زندگی میں اس کے اثرات کے متعلق چند باتیں عرض کروں. سامعین کرام, ہماری زندگی میں بے شمار گناہ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ بنی آدم غلطیوں کا پتلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء, کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون, لیکن ان خطا کار لوگوں میں نیک لوگ, بہتر لوگ, اللہ رب العالمین کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے ہیں, جو اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں. اسی طرح امام بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مومن کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہو اور وہ چٹان کسی بھی وقت اس کے اوپر گر پڑے. لیکن اس کے مقابل میں ایک منافق اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ گویا کوئی مکھی اس کے ناک پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اڑ گئی. ایک منافق اپنے گناہوں سے ایسے ہی غفلت برتتا ہے جیسے کہ ایک آدمی مکھی اڑانے کے بعد مکھی سے غافل ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مومن اور ایک منافق کے گناہ کے درمیان ایک بہت بڑا فرق بتایا ہے, اور فرق یہی ہے کہ ایک انسان اپنے چھوٹے سے ایک مومن اپنے سے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ایک پہاڑ کی طرح محسوس کرتا ہے, اور ایک منافق اپنے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ایک مکھی کے برابر محسوس کرتا ہے. آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ ایک مومن اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ایک پہاڑ کی طرح محسوس کرتا ہے جبکہ ایک منافق اپنے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ایک مکھی کے برابر محسوس کرتا ہے. وجہ یہی ہے کہ ایک مومن اپنے نفس کے اندر احساس گناہ کو زندہ رکھتا ہے, ایک مومن اپنے نفس کی طرف توجہ دیتا ہے جبکہ ایک منافق اپنے اندر احساس گناہ کو زندہ نہیں رکھتا, اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا. سامعین کرام, آپ کتاب اور سنت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے. یہی وہ احساس گناہ ہے جو انسان کو غلطی کرنے سے پہلے بھی روکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احساس کے متعلق بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق, کہ نیکی حسن اخلاق کو کہتے ہیں, نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. لیکن گناہ کے بارے میں فرمایا والاثم ما حاک فی صدرک, لیکن گناہ وہ ہے کہ جس کام کے کرنے میں یا جس بات کے کہنے میں تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو. میرے بھائیوں, احساس گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے اندر موجود ہو وہ انسان دنیا کا سب سے سمجھدار انسان ہے, لیکن جس انسان کے اندر احساس گناہ نہ ہو اس انسان سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں. احساس گناہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کی. جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کی. جب حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حضور توبہ استغفار کی. اسی طرح حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بدکاری کا گناہ ارتکاب ہو جاتا ہے اور ان گناہ کرنے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اللہ کے حضور, اللہ کے رسول کے حضور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر حد جاری کروا دے. میرے بھائیوں, یہ احساس گناہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک مومن جانتا ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا, اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا, لیکن پھر بھی وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر حد جاری کروا دے. یہی وہ احساس گناہ ہے جو انسان کو پاک باز بناتا ہے, جو انسان کو پاکیزہ بناتا ہے, جو انسان کو اللہ رب العالمین کا قرب عطا کرتا ہے. یہ جان لیجئے کہ کامیابی کا اصل راز اسی احساس گناہ میں ہے. اگر کامیابی مطلوب ہے تو اپنے نفس کو احساس گناہ سے لیس کیجئے اور اپنے نفس کے اندر گناہوں سے اجتناب کی خوب پیدا کیجئے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق بخش اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات نوٹ فرما لیں مساہم نمبر 31 مساہم نمبر 31 حکم حضرات نوٹ فرما لیں. ان کی تقریر کا عنوان سیرت طیبہ اور آج کا نوجوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام
على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدر محترم، حکم صاحبان، معزز سامعین، آج کی باوقار مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت طیبہ اور آج کا نوجوان. بستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، بستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں. سامعین کرام، یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ و مقدسہ ہر کس و ناکس کے لیے اسوہ و نمونہ ہے. انسانی اپنی حیات مستعار کے کسی بھی مرحلے میں ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ تمام محاسن پائے گا جنہیں اپنا کر وہ عظمت انسانیت کے معیار بلند پر فائز ہو سکتا ہے. کیا بوڑھے، کیا نوجوان، کیا بچے، کیا کہولت کی عمر والے، سبوں کے لیے نبی کائنات مینار نور ہیں، مشعل راہ ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اسوہ و نمونہ ہے. سامعین کرام، انسانی زندگی میں شباب اور جوانی کی بڑی اہمیت ہے. یہ وہ عمر ہے جس میں بہکنے اور پھسلنے کے امکانات بہت ہوتے ہیں. جوانی دیوانی ہوتی ہے. لوگ یہ کہہ کر ہر وہ حد پار کر جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر حیا و شرم سر چھپانے پر مجبور ہو جاتی ہے. جوانی کو کنٹرول میں رکھنا، عین جوانی میں ہوا و ہوس کے تھپیڑوں کے سامنے ثابت قدم رہنا سب کی بس کا روگ نہیں. اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے. ہر جوانی کوئی نہ کوئی کہانی رکھتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پاکیزگی، تقدس و پارسائی و پاک بازی کا وہ گلدستہ ہے جس کے خوشبو باغ انسانیت کو ہمیشہ مہکاتی رہے گی. محترم سامعین، اس گئے گزرے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شراب و کباب کی مجلسوں میں نہیں دیکھا گیا. آپ کبھی رقص و سرور کے محفل کی زینت نہیں بنے. عشق و عاشقی کے کوچے سے عمر جوانی کا کوئی لمحہ نہیں گزرا. انجوائے کے نام پر عیش و مستی کے کسی شام کو اپنے نام نہیں کیا. یاد کیجئے، پہلی وہی آتی ہے، ڈرے سہے میں گھر آتے ہیں، گھبرا اتنا جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. محترم سامعین، انسانی پند و نصیحت کے لٹریچر پر ایک نظر ڈالیے اور بتائیے وہ کون تھا جو نوجوانوں سے کہہ گیا کہ اللہ کی بندگی اور ذکر میں بسر ہونے والی جوانی سایہ عرش کی حقدار ہے. وہ کون تھا جو یہ پیغام دے گیا کہ عہد شباب اللہ کی طرف سے امانت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہو گئی. وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھی حسین و جمیل عورت کی طرف سے زنا کی دعوت پر انی اخاف یا اللہ کہنے والا سایہ عرش کا مکین ہوگا. وہ کون تھا جو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. تو میرے بھائیو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. آج کے اس پرآشوب دور میں نوجوان نسل کو سیرت طیبہ سے روشناس کرنے کی ضرورت ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو مرتبہ ہے صلی علی کا ہے. محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے کمالات میں سے ایک کمال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ جوانی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کا لوگوں سے اعتراف کروا لیا. نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی اپنی قوم میں گزار چکے تھے. اس جوانی کی پوری تصویر اور اس کا ہر رخ آج تک محفوظ ہے. یہ 40 سالہ زندگی دیانت، سچائی، خدمت خلق جیسے اعلیٰ اوصاف سے بھرپور ہے، جس کی بنا پر دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا. جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے اسی اپنی سچائی کے ثبوت میں اسی 40 سالہ زندگی کو پیش فرمایا.
آپ کے جان کے دشمن، آپ کے دین کے دعوت کے دشمنوں کو اس بات کی ہمت نہ ہو سکی کہ آپ کے سابقہ زندگی پر انگلی اٹھا سکے. جب بادشاہوں کی وجہ سے سیلاب آیا، کعبہ کا کچھ حصہ گر گیا تو مختلف قبیلوں نے مل کر اسے دوبارہ تعمیر کیا. جب حجر اسود لگانے کا سوال اٹھا، فساد کا خطرہ ہوا، طے ہوا کہ جو بیت اللہ میں کل سب سے پہلے داخل ہوگا وہی رکھے گا. سب نے پہلے پہنچنے کی کوشش کی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے سے موجود تھے. آپ نے بہت بڑی عمدہ تدبیر کے ساتھ حجر اسود رکھوایا اور ایک بہت بڑا مسئلہ آپ نے نوجوانی میں حل فرمائی. محترم سامعین، آپ کی اس جوانی کی زندگی میں آج کے جوان کو جو نقوش ملتے ہیں ان میں بنیادی اور بہت گہرا نقش تو یہ ہے کہ آج کا جوان اپنی جوانی میں سچائی، دیانت اور شرافت کا پیکر بن جائے اور اس کی خوبیوں کے معترف سب سے پہلے اس کے گھر والے ہو جن کے ہمراہ وہ دن رات گزارتا ہے. نوجوانوں میں بگاڑت نئے دن عروج کی طرف رواں دواں ہے. دنیا جہاں کی برائیوں میں ملوث ہوتی جا رہی ہے، اخلاقی لہرہ روی، عشق و محبت، نشہ خوری، بددینی کی ہوا نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. ہمارا نوجوان اسوہ رسول کا دامن تھام کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مساہم نمبر 14. حکم حضرات نوٹ فرما لیں. مساہم نمبر 14 ان کی تقریر کا عنوان ہے حیات انسانی پر سنت نبوی کے اثرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ عز وجل ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. صدر محترم اور حکم صاحبان اور دیگر سامعین، آج کے اس بزم میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے حیات انسانی پر سنت نبوی کے اثرات. شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے اور سنت کا لغوی معنی بھی ہوتا ہے طریقہ. آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا یا کیا یا آپ کے سامنے جو کچھ کیا گیا آپ نے اس کا انکار نہیں کیا، وہ سب سنت ہے. شریعت اسلامیہ میں سنت نبوی کی غیر معمولی اہمیت ہے اور مسلمانوں کا یہ امتیاز بھی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اجتماعی و انفرادی زندگی کے تقریباً تمام شعبوں میں رہنمائی کی گئی. خان کی زندگی سے لے کر معاشرے میں رہنے کے طور طریقوں تک، لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. مختصر یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اپنی امت کے ہر فرد کی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے. سنت نبوی کی عظمت ہر اعتبار سے مسلم ہے. اس نے حیات انسانی پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے گئے. جب آپ غور کریں گے تو پائیں گے کہ حیات انسانی کے جملے پہلوؤں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور تعلیمات کے اثرات انتہائی نمایاں اور واضح ہیں. انسانی تاریخ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک نئی کروٹ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آنے والے معاشروں میں غیر معمولی فرق محسوس کیا جا سکتا ہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی پوری دنیا کفر و شرک، جہالت و ضلالت، بدعت و گمراہی اور طرح طرح کے غیر انسانی فعل کے مرتکب تھے. خود عرب کے بعض قبائل قتل اولاد کے غیر انسانی فعل کے مرتکب تھے. قرآن مجید نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہہ کر کہ تم سب اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ کہہ کر اس قبیح فعل پر قدغن لگائی. وہ عورت جسے اللہ رب العالمین نے مرد کے دل کے پاس یعنی بائیں پسلی سے پیدا کیا تھا، اسی عورت کو دل سے قریب رکھنے کے بجائے مرد پاؤں کی جوتیاں سمجھتے تھے. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول مبعوث ہوئے تو اس کے ساتھ انسانیت سے گری ہوئی حرکتوں سے لوگوں کو روکا، ان کا کھویا ہوا مقام انہیں عطا کیا. اگر وہ ماں کی شکل میں گئے تو اسے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق قرار دیا. جیسا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے
उस शख्स के जवाब में 3 मरतबा इरशाद फरमाया तेरी माँ, जिसने पूछा था, जिसने सवाल किया था कि मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है। हदीस के अल्फाज हैं, जागा रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने पूछा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि सहाबती, मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मु का, तेरी माँ। उसने पूछा फिर कौन, फिर आपने फरमाया उम्मु का, तेरी माँ। उसने पूछा फिर कौन, फिर आपने फरमाया उम्मु का, तेरी माँ। जब उसने चौथी मर्तबा पूछा सुम्मा मन, फिर कौन, तो आपने फरमाया अबू का, आपके वालिद। अगर वो बहन या बेटी के रूप में है तो बुलूगत तक उसके साथ हुस्ने सुलूक और बेहतरीन तालीम और तरबियत पर जन्नत की बशारत दी गई, वो भी मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हदीस के अल्फाज हैं, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जिस शख्स ने 2 लड़कियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गई, जागा यौमल क़ियामती अना व हुवा, तो वो शख्स क़यामत के दिन आएगा, मैं और वो इस तरह होंगे। व ज़म्मा असाबिअहु, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को मिलाया। अगर वो बीवी के रूप में है, अगर वो बीवी की शक्ल में है, तो उसके साथ हुस्ने सलूक की तरगीब देते हुए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ली अहली, तुम में से बेहतर वो गए, तुम में से बेहतर वो गए जो अपने अहल वयाल के लिए तुम में से बेहतर हो। व अना खैरुकुम ली अहली, और मैं तुम में से बेहतर हूँ अपने अहल वयाल के लिए। और कुरान मजीद ने व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अस्वाजन लितस्कुनु इलैहा के जरिए उन्हें बाइस सुकून करार देकर उनकी अहमियत और असमत को उजागर किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरु मताइ दुनिया अल मरअतुस सालिहा के अल्फाज इस्तेमाल करके उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन और कीमती चीज करा दी। समाजो मुआशरे के अंदर एक और तबका था जिसके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता था, वो तबका था गुलामों का तबका। जिस तरीके से आज मंडियों में बकरी, बैल, गाय बेचे और खरीदे जाते थे, ठीक इसी तरह उस जमाने में गुलामों और लोंडियों की मंडियां लगा करती थी जहां उन्हें बेचा और खरीदा जाता था। चूंकि उनकी ना तो कोई जात होती थी और ना ही औकात, इसलिए उनका आका उनके साथ जिस तरीके से चाहता था सलूक इख्तियार करता था। इस गैर इंसानी फेल पर सर्जनिश किसने की? भाइयों, सुन्नत नबवी ही ने इस गैर इंसानी फेल पर सर्जनिश की। समाज और मुआशरे के अंदर एक और ऐसा तबका था जिसके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता था, वो तबका था जंगी कैदियों का तबका। आज भी खुद को मुहज्जब कहने वाले, तहफ्फुज़ इंसानियत के बड़े बड़े दावेदार जो अपने दुश्मनों को कैदी बनाते हैं, तो उनके साथ क्या करते हैं, कैसा सलूक करते हैं, इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आश्कारा है। मगर मजहब इस्लाम ने वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा कहकर ना सिर्फ उनके साथ हुस्ने सलूक और बेहतरीन तालीम व तरबियत करने पर उभारा, बल्कि ऐसा करना मोमिनीन और अहले जन्नत का एक अहम और बुनियादी सिफत करा दिया। ये चंद बातें थी हयात इंसानी पर सुन्नत नबवी के असरात के ताल्लुक से कहना यह है। भाइयों, हमें इन बातों को सुनकर इन पर अमल करने की ज़रूरत है, इनको दिल से यकीन और तस्लीम करने की ज़रूरत है। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से दुआ है, बारे इलाह तो हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसाहिम नंबर 4, हकम हजरात नोट फरमा लें। मुसाहिम नंबर 4। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इज़्ज़त माअब सद्र, मुहतरम हकम साहिबान, करीब व बईद से आए हुए इस्लामी भाइयों, आज के इस पुररौनक मजलिस में मेरे तकरीर का उन्वान है इस्लाम ही अमन आलम का ज़ामिन। मेरे भाइयों, आज के दौर में जब दुनिया में जंगों, फसादों और नफ़रतों का दौरा है, तो हमें इस पुररौनक माहौल में ये सवाल करना चाहिए कि आखिर वो क्या निज़ाम है जो इंसानों के दरमियान अमन कायम कर सकता है।
وہ کون سی تعلیمات ہے جو لوگوں کے دلوں میں محبت، بھائی چارہ اور سکون پیدا کر سکتی ہے؟ اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ ہے اسلام۔ میرے بھائیوں، اسلام کا اصل پیغام کیا ہے؟ اسلام کا اصل پیغام امن ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے۔ اسلام کا لفظی مطلب امن ہے۔ جب ہم اسلام کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں جتنی واضح ہوتی ہے اتنی کوئی اور بات واضح نہیں ہوتی۔ جیسا کہ رب کریم کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تمام انسانوں کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ امن و محبت اور انصاف کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام اور امن کا کیا رشتہ ہے؟ یعنی جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو انسانی معاشرت کی بنیاد ہے۔ اسلام کا پیغام صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ یہ ہمیں انسانیت کی خدمت اور دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائیوں سے بھی بڑھ کر انسانیت کے حق میں کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسلام اور عدل و انصاف کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام عدل و انصاف کا پیغام ہے، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یقیناً اللہ تمہیں انصاف حسن سلوک اور اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اعزا و قربا کے ساتھ، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ صلہ رحمی حسن سلوک کرے۔ اور ایک روایت میں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ تو حسن سلوک صلہ رحمی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں انصاف کا معیار بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے عدل کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ انصاف کو ذاتی مفادات پر ترجیح نہ دی جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں جنگ سے دفاع کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو اپنی مشن کی تکمیل کے لیے بہت سی جنگیں لڑنی پڑی، فوج کشی کرنی پڑی، لیکن اسلام کو جنگوں کا دانا دینے والوں نے کبھی یہ غور کیا وہ جنگیں دنیا کے شر و فساد کو ختم کرنے کے لیے تھی؟ ذرا ایک نظر یہودی اور کمیونسٹ انقلاب پر ڈالو اور جان و مال کی تہذیبیوں کی خون فہرست پڑھو۔ ایک طرف کروڑوں انسان موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں، ہزاروں انسانوں کی کھوپڑیوں کو ناریل کی طرح جسموں سے جدا کر دیا جاتا ہے، عرب کی ملاک تباہ کر دی جاتی ہے، اور دوسری طرف اسلامی جنگوں میں صرف اور صرف 900 لوگ کام آتے ہیں۔ مگر اس اسلامی انقلاب کی برکات یہ تھی کہ صنعاء سے حضرموت تک عورتیں تنہا سفر کرتی تھی اور ان کے جان و مال عزت و آبرو پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں تھا، اور اسی صالح انقلاب کے نتیجے میں وہ خدا ترس حکمران پیدا ہوئے تھے جو کہتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مارا گیا تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ یہی نہیں، اگر کوئی مسلم گورنر یہودی پر زیادتی کرتا ہے تو
تو خلیفہ اس کے پشت پر درے برساتا ہوا کہتا ہے ان کی ماں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا، لیکن تم نے اسے کب سے غلام بنا لیا۔ تاریخ کے منتشر اوراق ذہن میں پڑا رہے ہیں، لیکن زبان کو یہ آ رہا ہے گفتگو کہاں۔ میرے بھائیو، اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں اپنی دین کی توفیق دے اور جو بات کہی گئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مساہم نمبر 53 نوٹ فرما لیں، مساہم نمبر 53 ان کی تقریر کا عنوان سیرت طیبہ اور آج کا نوجوان۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ اور آج کا نوجوان کے عنوان پر کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، انسانی زندگی کے ادوار کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے قیمتی و بااثر دور جوانی کہلاتا ہے۔ نوجوان کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر توانائی، جوش و ولولہ اور کچھ نیا کرنے کی امنگ ہوتی ہے۔ وہ قوم کی ترقی، خوشحالی اور مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ نوجوان کی ذہانت، توانائی اور تخلیقی صلاحیتیں ان کے کردار کو اہم بناتی ہیں۔ اگر ان کی سوچ مثبت اور کردار مضبوط ہو تو قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے اور انہیں مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ اپنے علم، عشق اور عمل کے ذریعے نہ صرف اپنی بلکہ پوری قوم کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، انسانی زندگی میں نوجوانی کے اس کردار کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری امت مسلمہ من حیث القوم زندگی کے اس جوہر سے لاپرواہ بنی ہوئی ہے۔ قوم کی جوانیاں تباہی کے راستے پر ہیں، لیکن قوم کو جو نہیں رینگتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو کبھی ستاروں پر کمندے ڈال دیا کرتے تھے، پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتے تھے، جن کے سامنے بڑی سے بڑی طاقتوں کی جبی خم ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیا کرتے تھے، جن کے چہرے پر سنت کے طریقے پر عمل کر کے نور نبوی جھلکتا تھا، لیکن آج وہی نوجوان زندگی کے میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ ان کی زندگی، ان کے کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر نظر نہیں آتی۔ آخر کب تک ہم اس مجرمانہ غفلت میں پڑے رہیں گے؟ مسلم قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو صحیح رخ پر ڈالے، ان کی تعلیم و تربیت میں کلیدی کردار ادا کرے۔ سامعین باتمکین، ایک نوجوان کی صحیح تربیت اور کردار سازی کے لیے رسول اکرم کی سیرت طیبہ سے بہتر کوئی نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ نبوت ملنے سے پہلے کی 40 سالہ زندگی جو آپ اپنی ہی قوم میں گزار چکے تھے، سچائی، دیانت داری، امانت داری، وفا شعاری، خدمت خلق جیسے اعلیٰ اوصاف و اخلاق سے ایسی بھرپور تھی کہ پوری قوم صادق و امین کے لقب سے پکارتی تھی، اور جب نبوت کا تاج سر پر سجایا گیا تو آپ نے سچائی کے ثبوت میں اسی 40 سالہ زندگی کو امت کے سامنے پیش فرمایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جوک در جوک آگوش اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر کیا تھا؟ آپ کی مسیحا نفس صحبت بافیض اور تربیت با کمال نے مردہ انسانیت میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اخلاق و کردار کی ویران دنیا آباد ہو گئی۔ لٹیرے محافظ، زناکار پاک باز، فحش گو ذاکر، بے صبر صابر، نالائق لائق اور گم گشتہ راہ رہبر و رہنما بن کر ابھرے۔ امت مسلمہ کے عالم برداروں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مردوں کی ایسی مسیحائی فرمائی کہ تاریخ نذیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آپ نے ایک ناخواندہ، نابلد و ناشنا، وحشی صفت سماج و معاشرے اور قوم کو زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے اخلاق و کردار کی اس بلندی پر پہنچایا کہ وہ قوم اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون آمنوا كما آمن الناس رحماء بينهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم جیسے اعتباریت و اخلاقیت کے بلند مقام پر فائز ہوئی۔ آپ کی اسی تربیت کے صدقے ابو ذر کو توقل کا مقام ملا کہ آج کا کھانا کل کے لیے اٹھا رکھنا باعث کلفت ہو گیا۔ آپ کی اسی تربیت کے صدقے سلمان فارسی زہد و تقوی کی تعبیر بن کر ابھرے۔ آپ ہی کی کیمیا صفت تربیت سے مصعب بن عمیر نے سادگی کا وہ درس لیا کہ ریشمی پوشاک کا ٹھاٹ چھوڑ کر ٹاٹو پیوند لگے کپڑے زیب تن کرنے لگے۔ آپ ہی کے فیض صحبت نے ابن عمر میں امن و سلامتی اور احترام مسلم کا وہ جذبہ پیدا کیا کہ صرف خانہ جنگی کے باعث خلافت کو ٹھکرا دیا۔ الغرض سیرت نبوی کی یہ سرافرینی و مسیحا نفسی دنیا کو دعوت اتباع دیتی ہے اور بتلاتی ہے کہ ہر دور ہر زمانے میں قابل تقلید نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، سب کے لیے ہدایت کا رہنما نقوش حیات طیبہ میں موجود ہیں۔ سیرت نبوی ہی نوجوانوں کو اعتدال و بھائی چارے کی تعلیم دیتی ہے، انسانیت کی بے لوث خدمت کا درس دیتی ہے۔ فتنوں کے اس دور میں برائیوں سے بچنے، جھوٹ بولنے، بے حیائی، فضول خرچی سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ نوجوانوں کو اعلیٰ مقاصد کے لیے جینے اور اپنی صلاحیتیں اسلام کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اے کاش کہ آج کا ہمارا نوجوان تعلیمات نبوی کو سینے سے لگاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بناتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو صحیح رخ پر ڈالیں، ان کی تعلیم و تربیت میں کلیدی کردار ادا کریں اور ان کے جوش و ولولہ کو ابھاریں اور انہیں اس بات کی تعلیم دیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مساہم نمبر 59 حکم حضرات نوٹ فرما لیں۔ مساہم نمبر 59 ان کی تقریر کا عنوان اسلام ہی ہے امن عالم کا ضامن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدر جلسہ اور محترم حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، عصر حاضر کے پرآشوب و پرفتن ماحول اور ناگفتابی حالات میں جبکہ ہر سو نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر سمت ہنگامہ محشر بپا ہے، ہر چہار جانب فضائے بسیط میں کمزور و ناتوا اور مظلوم اور بےکس لوگوں کی آہ و فغاں گونج رہی ہے، جونک کی طرح انسانیت کا خون چوسا اور اس کے لہو سے ہولی منائی جا رہی ہے۔ انسانوں کی پوری آبادی آنن فانن تہس نہس کر کے اس کی فلک بوس عمارتوں کو زمین بوس اور عالی شان مکانوں کو تہ خاک کیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ ظلم و بربریت رقصہ اور دہشت و وحشت کا سما ہے۔ ظالم و جابر، فرعون و نمرود صفت حکمراں و سلاطین، بلکہ درندہ و بھیڑیا صفت افراد جہاں اور جب اور جس طرح چاہتے ہیں حملہ آور ہو کر نوع بنی آدم کو تہ تیغ کر کے اپنا سینہ چوڑا کیے دندناتے پھر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ کی وہ زمین جس کے بارے میں لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها کہا گیا تھا، آج کرپشن، انارکی، لا قانونیت، دہشت و بربریت، ظلم و ستم، بے امنی و بد نظمی اور انتشار و خلفشار سے پر ہے۔
جنگل کا قانون جاری ہے اور جنت نشا زمین جہنم کدا بنی ہوئی ہے. شعلے بھڑک رہے ہیں, بگولے اٹھ رہے ہیں اور مرغولے بلند ہو رہے ہیں. جنت سے آئے ہوئی آدم و حوا کی اولادیں سسکتی, بلکتی اور دم توڑتی نظر آ رہی ہے. غرض یہ کہ اس سے مختصر خطے عالم پر قرآن کے جامع و بلیغ الفاظ اور صحیح تعبیر میں ظاہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ کھینچا ہوا ہے اور کرۂ ارض اسی آیت کا منظر پیش کر رہا ہے. لیکن ان حالات و کیفیات سے ہراساں و خوف زدہ ہو کر یاس و قنوط کی چادر تان کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ لینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کبیدہ خاطر اور شکستہ دل ہونے کی ضرورت ہے, بلکہ عزم سفر پیدا کر کے مرد مجاہد کی طرح آگے قدم بڑھانے اور نامساعد حالات کا پامردی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ منزلیں ملتی ہے ہمت سے, سہاروں سے نہیں. اور بروئے کار نظم گردش ایام آئیں گا, بروئے کار نظم گردش ایام آئیں گا, یقیناً ایک دن صیاد زیر دام آئیں گا. محترم سامعین, چونکہ اسلام ایک عالمگیر و آفاقی مذہب ہے, اس کے اندر قائدانہ کردار ادا کرنے نیز زمانے کے کارواں کا ساتھ دینے کی بھرپور صلاحیت و توانائی ہے. اس لیے ماضی میں جس طرح اس نے اپنے جوہر چمکائے تھے, ڈگمگاتے قدموں کو ثبات قدمی عطا کی تھی, اکھڑے پیروں کو جمایا تھا اور بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے کر چلا تھا, اور جاہلیت کے دلدل میں پھنسی ہوئی اور ظلمت و گمراہی کے ماحول میں گھری ہوئی اور راہ راست سے منحرف انسانیت کی دستگیری و رہنمائی کی تھی, اور روئے زمین پر ایک ایسے انسانی و اسلامی معاشرے کو وجود بخشا تھا جس سے صالح و بہتر نمونہ نہ تو چشم فلک نے دیکھا تھا اور نہ ہی بساط آپ گیتی نے مشاہدہ کیا تھا. نتیجتاً ایسا معاشرہ تشکیل پایا جس کا ہر فرد چین و سکون کی بنسی بجاتا اور شادہ و فرحان نظر آتا تھا. کسی کو کسی سے نہ کوئی گلا تھا اور نہ ہی شکوہ, کسی کو نہ کوفت تھی نہ الجھن و گھٹن, بلکہ ہر ایک کے پاس تھا اپنا دل اور اپنا من. آج بھی یہ تمام خصوصیات و امتیازات اس کے اندر جو کہ تو موجود ہے. ہم نشینان بزم یاد رکھیے, پردے سماعت وا کر کے بگوش ہوش سن لیجئے, بلکہ دماغ کی سلوٹوں پر مرتسم اور لوح قلب پر نقش کر لیجئے کہ آج بھی اگر دنیا میں بہار آ سکتی ہے, آج بھی اگر دنیا میں بہار آ سکتی ہے, آج بھی اگر انسانوں کو ظلم و ستم اور بے امنی و بد نظمی سے نجات مل سکتی ہے تو صرف اور صرف اسلام ہی کے ذریعے اور اسی کے واسطے سے. اسلام کے سوا دنیا کا کوئی مذہب, کوئی دین اور کوئی نظام و قانون ایسا جامع و ہماگیر اور منظم و منضبط نہیں جسے نافذ کر کے دنیا میں فصل بہارہ لائی جا سکے اور اسے عافیت و راحت کا گہوارہ بنایا جا سکے, جو امن عالم کا ضامن بن سکے اور انسانیت کے نخل آرزو میں شادابی و ہریالی لائی جا سکے, تاکہ وہ پہلے کی طرح ایک بار پھر برگبال لا سکے. حضرات ذرا عہد جاہلیت پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالے اور پھر ہمیں جواب دے کہ تشنہ لب بلکہ جاں بلب انسانیت کی تشنگی کس نے دور کی, گمراہوں کو صحیح و درست راہ کس نے دکھائی. جاہلی معاشرے کا اور طبقاتی و نسلی اور علاقائی و قومی تفاوت کی بے کنی کر کے اور کالے و گورے کا فرق مٹا کر چھوٹے بڑے اور شریف و وزیر کا امتیاز ختم کر کے جاہلیت کی جل پر کلہاڑی کس نے چلائی. بے امنی و بد نظمی کو شجر ممنوعہ قرار دے کر اس پر تیشہ کس نے چلایا. امن و چین کی بانسری کس نے بجائی. عورتوں کو حیا کی چادر دے کر اور آبرو کا جامہ پہنا کر عفت و حرمت اور عزت و رفعت کے مقام بلند سے آشنا کس نے کیا. طبقہ انسانی کے ہر فرد کو اس کے حقوق و فرائض اور صحیح مقام و مرتبے سے روشناس کس نے کیا. ہمارے ان تمام سوالوں کا جواب صرف اور صرف یہ ہے اور یقیناً یہی ہے کہ ان تمام نوازشات کی بارش اور تمام انعامات کی نوازش اور امن عالم کے معنی میں وسعت و گہرائی رکھ کر اس کی ضمانت و گارنٹی لینے والا اسلام ہی ہے. حضرات, بلا خوف تردید و نکیر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج بھی اگر دنیا کو امن و امان درکار ہے اور انسانیت سچ مچ چین و سکون کا متلاشی اور شانتی و نجات کا طالب و خواہاں ہے تو اسے دامن اسلام میں آنا پڑے گا, آغوش اسلام میں آنا پڑے گا اور اس کی ہر تعلیم و ہدایت کو گلے لگانا اور سرمہ چشم بنانا ہوگا, ورنہ نہ آزادی ملیں گی اور نہ ہی امن کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہوگا. حدیث شریف میں صاف صاف اعلان ہے, لا يبقى بيت مدر ولا وبر الا وادخله الله الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل.
کہ قرب قیامت کے وقت کوئی کچا پکا مکان ایسا نہ رہے گا جس میں اللہ اسلام داخل نہ کر دے، خواہ کوئی عزت سے قبول کرے یا ذلت سے سرنگو ہو کر اپنی جبی نیاز کم کرے۔ حضرات، وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے اپنی تقریر کو 2 اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ بس کے لیے بیٹھ جائیے، ٹائم ختم۔ اگلا مقرر کون؟ نمبر آئیے، ہو چکا ہے نا، اسی میں چلا گیا۔ 11 نمبر ایک ہی ہے نا پھر تو، چلو ٹھیک ہے پھر 11 نمبر 29 ہے۔ نہیں وہ سب اس میں نہیں ہے، 2 ہے، 4 منٹ دیا جائے گا۔ 2 ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ سامعین و حاضرین، آج کی اس باوقار مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت طیبہ اور آج کا نوجوان۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ و مقدسہ ہر کس و ناکس کے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ انسان اپنی حیات مستعار کے کسی بھی مرحلے میں ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ تمام محاسن پائے گا جنہیں اپنا کر وہ عظمت انسانیت کے معیار بلند پر فائز ہو سکتا ہے۔ کیا بوڑھے، کیا نوجوان، کیا بچے، کیا کہولت کی عمر والے، سبھوں کے لیے نبی کائنات مینارہ نور ہے، مشعل راہ ہے۔ سامعین اکرام، انسانی زندگی میں شباب اور جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں بہکنے اور پھسلنے کے امکانات بہت ہوتے ہیں۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، لوگ یہ کہہ کر ہر وہ حد پار کر جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر حیا و شرم سر چھپانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جوانی کو کنٹرول میں رکھنا، عین جوانی میں ہوا و ہوش کے تھپیڑوں کے سامنے ثابت قدم رہنا سب کے بس کا روگ نہیں۔ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہر جوانی کوئی نہ کوئی کہانی رکھتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پاکیزگی، تقدس اور پارسائی و پاک بازی کا وہ گلدستہ ہے جس کی خوشبو باغ انسانیت کو ہمیشہ مہکاتی رہے گی۔ اس گئے گزرے دور میں آپ کو کبھی شراب و کباب کی محفلوں میں نہیں دیکھا گیا، آپ کبھی رقص و سرود کی محفل کی زینت نہیں بنے، عشق و عاشقی کے کوچے سے عمر جوانی کا کوئی لمحہ نہیں گزرا۔ انجوائے کے نام پر عیش و مستی کی کسی شام کو اپنے نام نہیں کیا۔ یاد کیجئے، پہلی وہی آتی ہے، ڈرے سمے گھر آتے ہیں، گھبرا اتنا جاتے ہیں کہ کہتے ہیں مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ سامعین باتمکین، انسانی پنز و نصائح کے لٹریچر پر ایک نظر ڈالیے اور بتائیے وہ کون تھا جو یہ کہہ گیا کہ اللہ کی بندگی و ذکر میں بسر ہونے والی جوانی سائے عرش کی حقدار ہے، اور وہ کون تھا جو یہ پیغام دے گیا کہ عہد شباب اللہ کی طرف سے امانت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی، اور وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ حسین و جمیل عورت کی طرف سے زنا کی دعوت پر انی اخاف اللہ کہنے والا سائے عرش کا مکین ہوگا، اور وہ کون تھا جو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ نوجوانوں میں بگاڑ نت نئے دن عروج کی طرف رواں دواں ہے۔
دنیا جہاں کی برائیوں میں یہ ملوث ہوتے جا رہے ہیں. اخلاقی بے راہ روی، عشق و محبت اور نشہ خوری، بددینی کی ہواؤں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. ہمارا نوجوان اسوہ رسول کا دامن تھام کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. اللہ انہیں ذہن سلیم و فہم و مستقیم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مساہم آ جائیں، جلدی آ جاؤ. حکم حضرات نوٹ فرما لیں، مساہم نمبر 29. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد سب سے پہلے جس فرد بشر سے رشتہ داری قائم کی وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. اگر صرف بیٹی کے رشتے کی وجہ سے کسی کو کوئی منقبت اور فضیلت حاصل ہو سکتی ہے تو اس کو ہونی چاہیے جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے منتخب کیا. وہ کون تھے جنہوں نے ابراہیم خلیل اللہ کے بعد یعنی 6000 سال کے بعد سنت ابراہیمی کی اقتدا کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ہجرت کی. اول من ہاجر بعد خلیل اللہ ابراہیم. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ عثمان کون تھے تو کہہ دینا عثمان وہ تھے جو جنگ بدر میں شرکت نہ کرنے کے باوجود بدر کے غازی قرار پائے اور تقسیم کیے گئے مالی غنیمت میں حصہ پائے. عثمان تو وہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں سونپی اور کسی کو یہ شرف نہیں ملا جو عثمان کو ملا. 1,24,000 یا 44,000 یا کم و بیش پیغمبر آئے، ان کی بیٹیاں ہوئیں، ان کے بیٹے ہوئے، لیکن دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ موقع نہیں آیا کہ کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ ایک شخص سے کیا ہو. اس شخص کے لیے رب کائنات نے منتخب کیا تو عثمان کو کیا. اور جب آپ کی دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی تو آپ نے عثمان سے کہا تھا کہ نبی تجھ سے اتنا راضی ہے کہ اگر نبی کی تیسری بیٹی ہوتی تو اس کو بھی تیرے ہاتھ میں سونپ دیتا، انکار نہ کرتا. عثمان جیسا کوئی ہوتا اللہ کو دکھاؤ کہ جن کو کونین کے تاجدار نے غزوہ تبوک کے موقع پر، جیش اسرا کی تجہیز کے موقع پر، مسجد نبوی کے اندر، روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر اپنے منبر پر کھڑے ہو کے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہو کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. عثمان تو وہ تھے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. کہ دنیا کے لوگوں سن لو، آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی کا کام نہ کرے رب تب بھی اسے جنت عطا فرما کہے گا. یہ الفاظ ناطق وحی نے اگر کسی کے لیے استعمال کیے تو صرف عثمان کے لیے کیے. کیا جانتے ہو کہ عثمان کون تھے؟ بتلاؤ. جب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ کم پڑ رہی تھی تو کون تھے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے لیے جگہ خرید کر دی اور آپ سے جنت کی بشارت پائی؟ وہ کون تھے جنہوں نے اپنی جیب سے 35,000 درہم میں بیر روما خرید کر دیا اور آپ سے جنت کی بشارت پائی؟ وہ کون تھے جنہوں نے نبی کے ایک ادنا اشارے پر اپنی ساری پوری قربان کر دی؟ عثمان تو تھے جن کے گالی دینے والی کی نماز جنازہ نبی نہیں پائی ہے. عثمان نبی کائنات کے ان جلیل القدر و فقہ میں سے تھے جن کی شان اور جن کے مقام کو نبی کائنات جانتے تھے. پوری کائنات میں نبی کے سارے جانثاروں میں، نبی کے سارے وفاشاروں میں، نبی کے سارے اطاعت گزاروں میں، نبی کے سارے ساتھی سارے کے سارے اپنے اپنے مقام پر بڑی شان رکھنے والے، لیکن جو دریادری رب کائنات نے عثمان کو عطا کی تھی وہ کسی اور کو نہیں بخشی. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون تھے جن کو نبی نے جنت کا رفیق کہا؟ وہ کون تھے کہ بیعت میں نبی نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا؟ وہ کون تھے جن کو نبی نے قریش کے پاس سفیر بنا کر بھیجا؟ وہ کون تھے جو چوتھے مسلمان قرار پائے؟ وہ کون تھے جو 1400 صحابہ کے لیے رضا الہی کا سبب بنے؟ وہ کون تھے جو جامع القرآن کہلائے؟ وہ کون تھے جو کاتب اکبر کہلائے؟ وہ کون تھے جن کو نبی نے شہید کہا؟ وہ کون تھے جن کی دور خلافت 12 برس تک رہی؟ وہ کون تھے جن کی دور خلافت میں سب سے پہلے بحر لشکر تیار کی گئی؟ وہ کون تھے جن کی حکومت کی حدیں سے لے کر ان دلوں سے جا پہنچی؟ وہ کون تھے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا استقم حیان عثمان؟ ابو بکر کے مشیر خاص کون تھے؟ فتویٰ دینے کی خدمت کن کے ذمہ تھی؟ خلافت عمر میں مجلس شورا کے ممتاز ارکان میں کون شامل تھے؟ وہ کون تھے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا استقم حیان عثمان؟ وہ کون تھے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہم قد رضیت عن عثمان فارض عنہ؟ عثمان تو وہ تھے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا الا یستحی رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ عثمان تو وہ تھے جن کی حیا کا پاس آسمان کے فرشتے برکتے تھے.
اور عثمان تو وہ تھے جن کی محبت کا عالم یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ جیسا حکمران جب خلافت کے تخت پر بیٹھا تو 4 برس تک ظالم لوگوں سے عثمان کی محبت میں لڑتا رہا. مورخین نے لکھا ہے کہ عثمان کے لیے جنگ جمل اور جنگ صفین میں کٹنے والوں کی تعداد 70,000 تھی. 70,000 آدمی کٹ گئے لیکن عثمان کے خون کا جو زخم ان کے دل پر لگا تھا وہ منتمل ہوا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین تو ہمیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو سمجھنے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. تمام حضرات سے درخواست ہے مساہمین سے نماز کی تیاری کریں. اذان ہوگی فوراً انشاءاللہ پھر 5:05 پہ جماعت ہوگی. پھر اس کے بعد جو فائنل مرحلہ اگلا مرحلہ ہے انشاءاللہ مسابقہ گاہ میں ہوگا شاداب میرے جہال میں. مولانا بتلائیں گے آپ. جن مساہمین 10 مساہمین کو اس میں نکالا جائے گا اور وہ 10 کون ہوں گے یہ بتلایا نہیں جائے گا. آپ تمام حضرات کو عشاء کے بعد اوپر ہال میں رہنا ہے. مساہم نمبر جو آپ کا یہاں تھا اسی نمبر سے وہاں پکارا جائے گا ان 10 مساہمین کو جن کو منتخب کیا گیا ہوگا. مغرب بعد تو وہاں پہنچ جائیں جیسے بھی پروگرام شروع ہوگا.